بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ہمارے نوجوانوں میں اسلام اور اسلامی تاریخ، اسلامی مفکرین کو جاننے کا ایک عمل شروع ہوا ہے، اور شروع ہوا ہے کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی میڈیا اور دیگر میڈیمز ہیں، ان میڈیم میں جس طرح سے تاریخ کو پیش کیا گیا، ہمارے نوجوان نے اسی طریقے سے اس کو لیا اور اسی پوزیشن سے اسے سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ مثلا آج جو ڈرامہ ہے ارطغرل، تو اس ڈرامے کی دلچسپی نے نوجوانوں کو ترکی اور سلطنت عثمانیہ اور اس سے متعلق جو کچھ بھی آ رہا ہے اس سے دلچسپی پیدا کی، اور یہ چیز ان کے لیے شوق کا باعث بنی کہ وہ انہیں جانیں۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب میں اپنی نوجوانی کی سرحد پہ تھا تو اس وقت ہمارے ہاں نسیم حجازی بہت مقبول تھے، اور ان کے جو ڈرامے ہیں وہ ٹی وی پر پیش کیے جاتے تھے، اور ان کے ناول بھی بہت مقبول تھے، اور لہذا ہمیں جو اس وقت جو ڈرامے پیش کیے گئے ان کا تعلق جو ہے یا عربوں کی تاریخ سے تھا جس میں محمد بن قاسم شامل ہیں، یا عباسیوں کی تاریخ سے تھا جس میں منگولوں کا حملہ اور بغداد کا عہد شامل ہے، اور اسی طریقے سے ایک فلم آئی میسج، اور پھر ہمیں حضرت سالم کے ساتھ ان کا جو عہد ہے اس کے جو دیگر تفصیلات ہیں اس کو جاننے کا شوق ہمیں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہم سے پہلے ان کے عہد میں بھی محمد بن قاسم مقبول تھے، علامہ اقبال کی نظمیں جو ہیں وہ مقبول تھیں، اسی طریقے سے کچھ اور لوگ بھی تھے۔ تو اس حوالے سے اس دور میں ظاہر ٹی وی اس طرح سے نہیں تھا، ریڈیو کسی نہ کسی انداز میں سنا جاتا تھا یا رسائل اور جرائد تھے، تو ان کے عہد میں جس طریقے سے تاریخ کو پیش کیا گیا تو وہ اس میں دلچسپی رکھتے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میڈیا ہے یا میڈیا کی جتنی شکلیں ہیں، چاہے وہ نصاب کی صورت میں ہو، اخبار و رسائل کی صورت میں ہو، یا آج فیس بک، ٹی وی، پرائیویٹ چینل، یوٹیوب، اس میں جو رجحان سامنے آتا ہے نوجوان کے اندر وہ جذبات پیدا کرتا ہے، اس کے تخیل کو چھیڑتا ہے، اور ایک خاص طرح کے شوق کو وہ ابھارتا ہے، اور وہ تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاریخ کو سمجھنے کا یہ جو رویہ ہے اس میں ایک جذبات کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ایک خاص طرح کے جذبے کے تحت ان تک جو معلومات آئی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ کر کے وہ تاریخ کو دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا جو اس طرح کا ویور ہے یا وہ یا قاری ہے کسی نہ کسی انداز میں، وہ تاریخ کو اپنے مطالعے میں سنجیدگی سے نہیں لاتا، کہ وہ اپنے کسی تصور، کسی نظریے، کسی فکر کی بنیاد پر تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور وہاں سے کوئی نتائج نکالنے کی کوشش کریں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں
تاریخ کا جو موضوع ہے، تاریخ کا جو سبجیکٹ یا مضمون ہے، وہ بھی ہمارے ہاں پاپولر نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے جو ابتدائی 12 سال 13 سال کی جو تعلیم ہے اسکول کالج کی، اس میں بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس لیے ہماری قوم کے اندر جو تاریخی شعور ہے اس کی ڈیولپمنٹ بہت ویک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے میڈیا کے ذریعے سے تاریخ کا جو رخ دکھایا جاتا ہے وہ اسی پر جو ہے یقین کرتا ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، جس کا فائدہ بہرحال جو ہے بعض قوتیں اٹھاتی ہیں ان کے جذبات کو برانگیختہ کر کے، اور جو ان کے جو تخیل کو خاص انداز میں مولڈ کر کے